اللہ نے انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اس مقررہ وقت کو اس نے دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ مالک کا اٹل قانون ہے اور اس قانون پر سب کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب جو آج دنیا چھوڑ کے ہیں، ان کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ باقی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اس جمعے کو لے لیجئے جو ان کے نصیب اور مقدر میں آیا ہے۔ کیوں؟ کہ خالق کائنات کے محبوب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ جو امتی جمعے کی رات یا جمعے کے دن دنیا چھوڑتا ہے، میرا رب قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ قبر کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو آج وہ یوم سعید، یوم عید، جمعے کا دن، مبارک دن اللہ نے ان کے نصیب اور مقدر میں لکھا۔ اور پھر ان کی اپنی جو مسجد ہے، 11 ربیع الاول شریف کو میرے محترم قاضی علی اصغر صاحب جو یہاں آپ کے خطیب امام رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 11 ربیع الاول کو اپنی مسجد میں میرے مصطفیٰ کریم کی محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کی تھی اس پر۔ اور پھر نماز میں جو بندہ آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے، پہلی صف پہ بیٹھا ہے، اور اسی نبی عالم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گھر سے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے اٹھ گیا نیکی، نیچے آیا درجہ بلند ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے سو صحیح، جو بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے نبی کا ایک اور بھی ارشاد ہے، ایک اور بھی بشارت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے، کمال ہی کی بات ہے، بندہ کہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بندہ قرآن میں بھی کہتا ہے اور محبوب کی زبان سے اللہ کہلواتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آؤ میں ایک راستہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری محبت کا راستہ کون سا ہے۔ یہ دائیں بائیں نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے، دائیں بائیں چھوڑ دیں۔ ایک راستہ بتا دیا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، محبوب کہہ دیجئے آؤ ذرا میرے قدموں میں آ جاؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میری اطاعت پر برداری کر لو۔ جب میں نبی کی اطاعت کرو گے نا، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ میں محبوب بنا لے۔ ایک ہی شرط بتا دی اللہ نے، آؤ آگے پیچھے نہیں، مت سنو کسی کی، سنو تو قرآن کی سنو۔ قرآن کہتا ہے محبت خدا کیسے ملتی ہے؟ وہ میرے نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اتباع کون کرنے والا ہے؟ اطاعت کون کرنے والا ہے؟ نبی کے حکم پر سر جھکانے والا بلال بن کے بیٹھا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے والا ہے، سلمان فارسی میری نبی کے نام پر سر جھکانے والا ہے۔ مقام اور مرتبہ دیکھ لیجئے۔ یہ چیز کرو گے تو اللہ کی محبت اللہ محبوب بنا لے گا۔ یا میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں، یاد رکھو اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھو کہ اللہ نے تمہیں مسجد کی خدمت کے لیے چنا، مت کوئی اور چیز کو نظریہ ذہن میں بٹھاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مسجد کا خادم بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے حاجی صاحب کو دیکھ لیجئے، ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے یہی شواہد ہوتے ہیں، یہی قرائن ہوتے ہیں، اسی پر گواہی ہوتی ہے بخشنے والی وہ ذات میرے رب کی ہے۔ جمعہ بھی نصیب ہو گیا، آج وہ رات بھی آ رہی ہے، قبر میں جائیں گے، ارے نماز کی پہلی صف بھی اللہ نے نصیب کر دی، قدم نماز کے لیے بھی اٹھ گیا، ارے میرے نبی کے میلاد پر بھی استقامت اللہ نے دے دی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک تو نے جس طرح ان کی زندگی کو
دنیا میں رکھا، ارے وہ زندگی بھی تیری ہے، تیرے حکم کے تابع ہے، تو وہاں بھی انہیں قبر منور کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دینا۔ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قادر، حاجی ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب ایک عظیم آدمی تھے، مسجد کے ساتھ انتہائی دلچسپی رکھتے تھے، اور میں نے ناڑ میں جو ٹائم گزارا ہے، حاجی صاحب کا جو میں نے دین کے ساتھ شغف دیکھا ہے اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق وہ دیدنی تھا اور لاجواب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی عالم برزخ کی زندگی کو بہتر فرمائے اور حاجی صاحب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ دل سے معاف کرتے ہیں کہ آج ہم ان کو معاف کریں گے، کل ہمیں کوئی معاف کرے گا۔ تو مختلف احباب نے حاجی صاحب کی بڑی اچھی گواہیاں دی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گواہیاں ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی تمام خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ نماز جنازہ بلکہ اللہ کا چاہیے کہ لوگوں نے ایک دوسرا بڑا صدمہ دیکھا، اور اس سے پہلے ہم سب کی ہر درجے شخصیت، ہم سب کے محبوب، انتہائی خوش اخلاق، باجرت، نیک سیرت، نیک صورت اور عوامی خدمت میں بے مثل جذبہ رکھنے والے ہمارے محترم اور عظیم ترین شخصیت ہمارے بھائی ڈاکٹر محمود الحسن راجہ صاحب ہم سب کو داغ مفارقت دے گئے۔ اس میں آپ سب نے، ہم سب نے اپنے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کی، لیکن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کے علاوہ ہم کچھ نہ کہہ سکتے نہ کر سکتے۔ بہرحال جو آپ کا دکھ ہے، ہم سب کا دکھ ہے، دعا ہے کہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ اور آج حاجی ظاہر صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اس خاندان کو دوسرا صدمہ پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان جو بڑا جرت والا خاندان ہے، بڑا علم و ادب والا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور برداشت کی ہمت دے، اور ہم سب کو مرحومین کے لیے، ان کے سال ثواب کے لیے ہم جو کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شرکائے جنازہ، میں چونکہ انجمن تاجران کی پلیٹ فارم سے ہمارے بزرگ تو یہ تھے، لیکن پچھلے 10-15 سال سے برابر میرے متصل ان کی دکان تھی، اور میں دونوں مسجد کے پڑوسی بھی ہیں۔ میں نے جب سے بازار میں اس جگہ پہ جو موجود ہے اس وقت، میں الازان شاپنگ مارٹ کے نام سے کام کرتا ہوں، اس کے بالکل مسجد کے سامنے ہے، تو یہ بھی اسی کے ساتھ ہیں، تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ با جماعت نماز پہلی صف میں جا کے ادا کرتے تھے۔ آج ناڑ ایک عبادت گزار، ایک نیک صفت انسان، ایک رہبر انسان اور ایک اللہ والا انسان، جو اپنی دکان کے اندر بھی یوں سمجھئے کہ عبادت گاہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تو جب بھی دیکھا وہاں ایک مصلی پڑا ہوا ہوتا تھا، اس پہ بیٹھے یا تو نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے یا پھر تسبیح رو رہے ہوتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی مناظر آسان فرمائے اور تمام کنبے قبیلے کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔